کیا زمین کی رفتار سست ہونے والی ہے؟ کیا دن اب راتوں کے مقابلے میں اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے؟ کیا سورج اب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا؟ دوستو، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو پچھلے کچھ دنوں سے انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ چینی سائنسدانوں کی طرف سے آنے والی ایک نئی تحقیق ہے جنہوں نے لوگوں کو کافی حد تک بہت زیادہ حیران کر دیا ہے۔ اس تحقیق پر آج ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے، تو اپنے پاپ کارن وغیرہ اٹھا لیجئے، کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ ہم اس زمین کے بارے میں بات کریں جس پر ہم کئی صدیوں سے رہتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا سا ہماری جو زمین کا اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ سکے۔ ہماری جو زمین ہے دراصل یہ کچھ لیئر سے بنی ہوئی ہے۔ جس لیئر پر اس وقت ہم موجود ہیں اس کو ہم سرفیس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے اندرونی لیئر ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ جو آپ کو بول لائک سٹرکچر نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انر کور، یعنی جو چمکتا ہوا گیند نما سٹرکچر ہے یہ ہمارا انر کور ہے۔ اور یہ جو آپ کو اس کے سراؤنڈنگ، اس کے چاروں، اس کے ارد گرد جو آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے جو لاوا کی طرح دکھ رہا ہے، جو بیسیکلی لاوا ہی ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹر کور۔ تو دوستو، یہ جو انر کور والا حصہ ہے یہ آئرن اور نکل سے بنا ہوا ایک سولڈ سٹرکچر ہوتا ہے جو کافی گرم ہوتا ہے، تقریباً 5400 سیلسیس اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے، جو تقریباً سورج کے ٹمپریچر کے، جو سورج کا جو سرفیس ٹمپریچر ہے اس کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس کا جو ریڈیس یہ تقریباً 1221 کلومیٹر کا اس کا ریڈیس ہوتا ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمین کے اندر پلوٹو جتنا ایک چھوٹا سا سیارہ بھی موجود ہے۔ اس کو ہم سیارہ تو نہیں کہتے، لیکن ہم یہاں پر جسٹ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں سائز کے اعتبار سے، یہ پلوٹو جتنا اس کا سائز ہے۔ تو دوستو، زمین کا یہ جو کور والا حصہ ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اس کی جو گہرائی ہے، یعنی اگر آپ زمین کے اس وقت جہاں بھی کھڑے ہیں، اگر آپ کس کور تک پہنچنا ہے تو آپ کو تقریباً وہاں سے 5000 کلومیٹر گہرائی میں جانا پڑے گا، تب آپ جو زمین کا کور والا حصہ ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک تک بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ ارتھ کویک جو آ رہے ہیں ہمارے پاس، جو زلزلے ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایٹم بم کے جو دھماکے کیے جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو وائبریشنز ہیں یا جو لہریں ہیں، ان میں جو فرق آ رہا ہے اس کے ذریعے سے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو جیو فزسسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ان فرق کے ذریعے سے اس ارتھ کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ دراصل چین کے بیجنگ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ یعنی جیو فزسسٹ سونگ زاؤڈنگ، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کے بہت پروف موجود ہے ہمارے پاس کہ جو زمین کے یہ جو کور والا حصہ ہے یہ زمین کی رفتار سے زیادہ تیزی سے گھومتا ہے، لیکن 2009 کے آس پاس یہ جو رفتار ہے یہ رک گئی۔ تو یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے تقریباً پچھلے 60 سال میں زمین پر آنے والے جتنے بھی زلزلے کے ریکارڈ ہیں اس کو آبزرویشن یعنی اس کا انالیسس کرنے کے بعد، اس کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ان کے مطابق یہ جو کور والا حصہ ہے یہ جھولے کی طرح گھومتا رہتا ہے، اور تقریباً ہر 70 سال بعد یہ کور اپنی جو گھومنے کی جو سمت ہے یعنی ڈائریکشن اس کو چینج کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے مطابق کہ اگر یہ ڈائریکشن چینج ہو بھی جاتی ہے تو یہ زمین کے لیے یعنی ہمارے لیے ارتھ پر کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اور یہ یہاں پر کوئی بہت بڑا چینج نہیں آئے گا اس کی وجہ سے۔ ہاں، ہمارا جو دن اور رات کا جو دورانیہ ہے اس میں شاید کچھ ملی سیکنڈز کا فرق آ جائے، یا پھر جو گریویٹیشنل فیلڈ ہمارے جو کشش ثقل جس کو ہم کہتے ہیں اس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے، مگر یہ کوئی بہت بڑا معجزہ یا کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ابھی تک کور والے حصے میں جتنی بھی چینجز آئی ہیں تو ریسرچرز کے مطابق اس کا ہماری سرفیس کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پیدا ہوا یا نہیں دیکھا گیا، لیکن ریسرچرز اس بات پر بھی متفق ہیں کہ زمین کی جتنی بھی لیئرز ہیں ان کا آپس میں ایک کنیکشن ضرور ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ زمین کا یہ جو کور والا حصہ ہے اس کی جو حرکت ہے اس کے بارے میں سائنسدانوں کے آپس میں اختلاف بھی موجود ہے، جیسا کہ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ایک ارتھ کویک میجرمنٹ ایکسپرٹ جان ویڈل نے پچھلے سال ہی ایک تحقیق شائع کی تھی یعنی پبلش کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ارتھ کا کور والا حصہ ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ گھومتا ہے اور تقریباً ہر 6 سال بعد اپنی جو سمت ہے یعنی ڈائریکشن کو چینج کرتا رہتا ہے۔ یعنی دوستو، اگر اس تحقیق کے حساب سے ہم دیکھیں تو ارتھ کی کور کا اس موومنٹ کے ڈائریکشن کا چینج ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ نارمل روٹین والی بات ہو گئی۔ اسی طرح آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے جیو فزسسٹ ہیروجی کولسک نے اپنی ایک حال ہی میں ایک ریسرچ پبلش کی ہے جس میں انہوں نے ایک طرح سے سانگ زاؤڈک اور یانگ سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زمین کی جو کور والا حصہ ہے اس کی گردش کی ڈائریکشن 70 سال کے نہیں بلکہ 20 یا 30 سال بعد تبدیل ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو،
ابھی حقیقت جو بھی ہو، یہاں ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ابھی مزید بہت ساری ریسرچز ہونا اس کے اوپر باقی ہے، ابھی ہمیں بہت زیادہ گہرائی میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شاید فی الحال ہمیں کوئی زمین کے اسٹرکچر میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہ آئے، ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں کوئی چینج محسوس کریں، لیکن فی الحال ہمارے پاس ایسی کوئی بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ موجود نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو انفارمیشن آپ تک مجھے پہنچانی تھی وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کے بعد آپ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی انفارمیشن موجود ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ڈسکس لازمی کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔